إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. خلافت ثانیہ، ثالثہ اور رابعہ کے دور کی یورپی مساجد. مسجد فضل عمر ہیمبرگ جرمنی کا سنگ بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے 22 فروری 1957 کو رکھا. 22 جون 1957 کو اس کا افتتاح حضرت چودھری سرظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے کیا. 21 جولائی 1967 کو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے ڈنمارک کے شہر کیپن ہوگن میں مسجد نصرت جہاں کا افتتاح فرمایا. 20 اگست 1976 کو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے سویڈن کے شہر گوٹنبرگ میں مسجد ناصر کا افتتاح فرمایا. 1980 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے ناروے کے شہر اوزلو میں مسجد نور کا افتتاح فرمایا. 2 اکتوبر 1980 کو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے انگلستان کے شہر بریڈفورڈ میں مسجد بیت الحمد کا افتتاح فرمایا. 10 ستمبر 1982 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اسپین کے شہر قرطبہ پیدرو آباد میں مسجد بشارت کا افتتاح فرمایا اور یہ خلافت رابعہ کے دور کی سب سے پہلی مسجد سی جس کا افتتاح حضور نے فرمایا. 5 اکتوبر 1982 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے انگلستان کے شہر جلنگم میں احمدیہ مشن کا افتتاح فرمایا. 7 اکتوبر 1982 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے لندن کے علاقہ کرائیڈن میں احمدیہ مسجد بیت السبحان کا افتتاح فرمایا. 1985 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے ٹیلفرڈ اسلام آباد میں مسجد بیت الاسلام کا افتتاح فرمایا اور بعد میں یہاں تعمیر نو کے بعد خلافت خامسہ میں مسجد مبارک وجود میں آئی. 13 ستمبر 1985 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے ننسپیٹ ہالینڈ میں نئے مرکز بیت النور کا افتتاح فرمایا. 17 ستمبر 1985 کو جرمنی کے شہر کولن میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے بیت النصر کا افتتاح فرمایا. 22 ستمبر 1985 کو حضور نے جرمنی کے شہر گراس گراؤ میں ناصر باغ کا افتتاح فرمایا. 1985 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے مسجد بیت الاسلام کا افتتاح بیلجیم کے شہر برسلز میں فرمایا. مئی 1986 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے گلاسگو میں اسکاٹ لینڈ کے نئے احمدیہ مشن بیت الرحمان کا افتتاح فرمایا. 1992 میں حضور نے جرمنی کے شہر گراس گراؤ میں مسجد بیت الشکور کا افتتاح فرمایا. 1998 کو حضور نے مسجد بیت المالک کا افتتاح جرمنی کے شہر برلن میں فرمایا. اگست 2000 کو حضور نے مسجد بیت المومن کا سنگ بنیاد جرمنی کے شہر میونسٹر میں رکھا. اکتوبر 2002 کو حضور نے مسجد بشارت کا افتتاح جرمنی کے شہر اوزنابروک میں فرمایا. جرمنی میں 100 مساجد کی اسکیم. جلسہ سالانہ جرمنی 1999 کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے جماعت احمدیہ جرمنی کو 100 سالہ جشن تشکر کے حوالے سے ملک بھر میں 100 مساجد تعمیر کرنے کا منصوبہ عطا فرمایا. اس موقع پر حضور نے فرمایا، گزشتہ 100 سال کامیابی کے ساتھ گزرنے کے طور پر 100 مساجد جرمنی میں بنا دیں اظہار تشکر کے طور پر. روزنامہ الفضل 5 جون 1999. چنانچہ جماعت جرمنی نے اپنے آقا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لاکھوں مارک کے وعدے پیش کر دیے، مگر کئی سال گزرنے کے بعد بھی بعض قانونی اور معاشرتی رکاوٹ کے باعث اس منصوبہ کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا. 22 مئی 1997 کو حضرت سیدہ مہر آپا
حرم حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ 23 مئی کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے سالانہ اجتماع خدام العمدیہ جرمنی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حضرت مہر آپا کی طرف سے جرمنی کی 100 مساجد اسکیم میں 3 لاکھ جرمن مارک پیش کیے جائیں گے۔ یہ وعدہ حضور نے بعد میں بڑھا کر 5 لاکھ کر دیا، نیز اپنی طرف سے 50,000 مارک دینے کا اعلان فرمایا۔ 25 نومبر 1998 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے وٹلٹس میں پہلی مسجد بیت الحمد کا سنگ بنیاد رکھا اور 9 جنوری 2000 کو اس کا افتتاح ہوا۔ چند سالوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد بیت الحمد وٹلش اور مسجد بشارت اوزنابروک مکمل ہو گئیں اور حضور کے دست مبارک سے ان مساجد کا افتتاح عمل میں آئے، جبکہ مسجد بیت المومن میونسٹر کا حضور رحمہ اللہ نے سنگ بنیاد رکھا۔ کچھ تفصیل جرمنی کی زیر تعمیر اور مکمل ہونے والی مساجد کی اس طرح ہے: مسجد ناصر بریمن سنگ بنیاد نومبر 2001، مسجد نور الدین ڈارمسٹڈ سنگ بنیاد 11 مئی 2002، مسجد طاہر کوبلنز میں مساجد کی تعمیر خلافت رابعہ کے آخری سالوں میں شروع ہو چکی تھی، جبکہ مسجد حبیب کیل، مسجد بیت العزیز ریڈسٹڈ، جامع مسجد اوفنباخ، مسجد سمیع ہینوور، مسجد بیت العلیم وزربرگ، مسجد الہدا اوزنبرگ کے لیے قطعات زمین خریدے جا چکے تھے۔ عہد خلافت رابعہ میں جرمنی میں مساجد کی تعمیر سے متعلق بعض مزید تفصیل درج ذیل ہے: مسجد بیت الشکور گراس گراؤ ناصر باغ، جرمنی کے شہر گراس گراؤ میں واقع جماعتی مرکز ناصر باغ میں تعمیر ہوئی۔ ناصر باغ میں لگنے والی آگ سے وہاں موجود لکڑی کی عمارت مکمل طور پر جل گئی تھی۔ اس علاقے میں احمدیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، چنانچہ تقریباً 2 سال کی تقدو کے بعد مقامی انتظامیہ نے ناصر باغ میں مسجد بنانے کی اجازت دی۔ مسجد کے ساتھ ایک بڑا ہال، دفاتر اور مبلغ سلسلہ کی رہائش بھی تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے بیت الشکور کا نام دیا۔ مسجد کا سنگ بنیاد 13 اپریل 1991 کو رکھا گیا اور 13 اپریل 1993 کو افتتاح عمل میں آیا۔ مسجد بیت الشکور کا کل رقبہ 1850 مربع میٹر ہے۔ اس مسجد کے مردانہ ہال کا رقبہ 484 مربع میٹر ہے اور بیسمنٹ میں خواتین کے لیے قریباً اتنی ہی گنجائش کی بڑی مسجد بنائی گئی ہے۔ 630 مربع میٹر میں دفاتر اور رہائش گاہ بنائی گئی ہے۔ یہ منصوبہ اس لحاظ سے منفرد حیثیت کا حامل ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی خواہش پر تمام عمارت وقار عمل کر کے جماعت جرمنی کے افراد نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ 2 سال تک بڑی دور دور سے احباب تشریف لا کر وقار عمل میں حصہ لیتے رہے۔ مسجد بیت الحمد وٹلش 100 مساجد اسکیم کے تحت پہلی باقاعدہ طور پر تعمیر ہونے والی مسجد لگزمبرگ کے قریب جرمنی کے شہر وٹلچ میں بنائی گئی۔ اس کا سنگ بنیاد نومبر 1998 میں رکھا گیا اور 9 جنوری 2000 کو اس کا افتتاح ہوا۔ اس موقع کے لیے حضور نے خصوصی پیغام ارسال کیا۔ پھر اسی سال 5 جون 2000 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع یہاں رونق افروز ہوئے اور رات قیام فرمانے کے بعد اگلے روز تبلیغی نشست سے خطاب فرمایا۔ اس مسجد کا پلاٹ 3500 مربع میٹر ہے اور مسجد 200 مربع میٹر پر تعمیر کی گئی ہے، جو 2 منزلوں پر مشتمل ہے۔ گراؤنڈ فلور پر خواتین کے لیے مسجد کے علاوہ 4 کمروں کا مربی ہاؤس ہے اور بالائی منزل پر مردانہ مسجد کے ساتھ دفاتر ہیں، جبکہ تہ خانے میں ایک کثیر المقاصد ہال ہے۔ مسجد بشارت اوزنابروک، یہ مسجد اوزنابروک میں تعمیر ہوئی۔ اکتوبر 1999 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اکتوبر 2002 میں اس کا افتتاح ہوا۔ 2481 مربع میٹر کے پلاٹ پر بنائی جانے والی مسجد کا تعمیری رقبہ 211 مربع میٹر ہے، جس میں 215 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس مسجد کی خصوصیت اس کے گنبد کے اطراف 2 مینار ہیں،
مسجد کے علاوہ 2 کمروں کی رہائش، لائبریری اور جماعتی ضرورت کے کچن کے علاوہ تہہ خانے میں ایک ہال بھی اس عمارت کا حصہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 31 اکتوبر 2000 کو زیر تعمیر مسجد کا معائنہ فرمایا اور یہاں ظہر و عصر کی نمازیں ادا کیں۔ مسجد بیت المومن، میونسٹر، جرمنی۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 31 اکتوبر 2000 کو میونسٹر شہر میں رکھا۔ اس سے قبل بھی 1995 میں حضور نے شہر میں ایک تبلیغی نشست کو رونق بخشی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی زندگی میں مکمل ہو گئی تھی، تاہم اس کا افتتاح حضور کی وفات کے چند روز بعد 3 مئی 2003 کو عمل میں آیا۔ اس میں 213 نمازیوں کے لیے نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ مسجد مومن کے میناروں کی اونچائی 10 میٹر ہے۔ پلاٹ کا رقبہ 1015 مربع میٹر ہے۔ اس میں مسجد کے ساتھ 4 کمروں پر مشتمل مربی ہاؤس، دفتر اور لائبریری بھی ہے۔ جرمنی میں دیگر زیر تعمیر مساجد: علاوہ ازیں مسجد نور الدین ڈارمسٹڈ، مسجد ناصر بریمن اور مسجد طاہر کوبلنز کا سنگ بنیاد خلافت رابعہ کے دور میں رکھ دیا گیا تھا۔ مسجد نور الدین کا سنگ بنیاد 11 مئی 2002 کو رکھا گیا۔ مسجد ناصر کا سنگ بنیاد 2001 میں رکھا گیا۔ اسی طرح کیل شہر میں مسجد حبیب کی تعمیر کے لیے 3 ستمبر 1999 کو پلاٹ خرید لیا گیا تھا۔ خلافت رابعہ کے زمانے میں جو مزید پلاٹ خریدے گئے، ان میں رائٹ سٹڈ میں مسجد بیت العزیز کے علاوہ پلاٹ 5 اپریل 2000، جامعہ مسجد اوفن باغ کے لیے پلاٹ 7 اگست 2000، مسجد سمیع ہنوور کے لیے پلاٹ 20 اپریل 2001، بیت العلیم وزربرگ کے لیے پلاٹ 14 ستمبر 2001، مسجد الہدا کے لیے پلاٹ 12 فروری 2002 اور مسجد بشیر کے لیے پلاٹ 9 دسمبر 2002 کو خریدے گئے۔ ان پلاٹوں کی منظوری حضرت خلیفۃ المسیح الرابع سے حاصل کی گئی، تاہم ان کی تعمیر عہد خلافت خامسہ کے ابتدائی سالوں میں ہوئی۔ 100 مساجد کی اسکیم کے تحت اب تک جرمنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 26 مساجد تعمیر ہو چکی ہیں۔ 9 مساجد تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں۔ وہاں نمازیں ادا ہو رہی ہیں لیکن باقاعدہ افتتاح نہیں ہوا، جبکہ 4 مساجد اس وقت زیر تعمیر ہیں۔